عثمان بزدار صاحب کو جو ہے وہ کب ہٹایا جائے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ان کو ہٹائے گی؟ کیا ان کو تبدیل کرے گی؟ یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی رول اپنا پلے کرے گی؟ کیا مسلم لیگ نون اور قاف جو ہے وہ آپس میں ملیں گے؟ کیا چودھریز جو ہیں ان کو دراصل میں چانس ملے گا وزیر اعلیٰ بننے کا؟ اس کے اوپر میری چند حلقوں سے بڑی ایک امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، پچھلے کئی دنوں سے ایک کویسچن جو ہے وہ بار بار اٹھایا جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کب آئے گی؟ عثمان بزدار صاحب کو جو ہے وہ کب ہٹایا جائے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف ان کو ہٹائے گی؟ کیا ان کو تبدیل کرے گی؟ یا مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی رول اپنا پلے کرے گی؟ اور کیا مسلم لیگ نون اور قاف جو ہیں وہ آپس میں ملیں گے؟ کیا چودھریز جو ہیں ان کو دراصل میں چانس ملے گا وزیر اعلیٰ بننے کا؟ اس کے اوپر میری چند حلقوں سے بڑی ایک امپورٹنٹ گفتگو ہوئی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن اس معاملے کا ایک اور معاملے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ ذرا پہلے اس کے اوپر میں بات کر لوں۔ جب میں وہ گفتگو کروں گا تو آپ کو آٹومیٹکلی وہ اس معاملے کے اوپر میں لے آؤں گا، آپ خود ہی سوچ لیں گے کہ میں کیا کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں مریم نواز اور بلاول بھٹو کے درمیان جو ہے وہ کافی رنجشیں بڑھ گئیں اور ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیے گئے۔ بلاول بھٹو سے سوال کیا گیا تھا کہ جی مریم نواز نے فلاں فلاں بات ٹویٹ کی ہے تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے اس پہ جواب دیا تھا کہ جی اگر میں نے مسلم لیگ نون کی وائس پریزیڈنٹ کے بارے میں ہی بات کرنی ہوتی تو میں اپنی پارٹی کے وائس چیئرمین یا وائس پریزیڈنٹ کو کہتا کہ وہ جواب دیں، تو وہ اس طرح ہو سکتا تھا۔ تو معاملات کافی سیریسلی خراب ہو گئے بلاول بھٹو اور مریم نواز کے درمیان، لیکن اس کے بعد سیز فائر ہوا۔ دونوں نے اپنی اپنی پارٹی کو اس کو کہا کہ جی آپ اس کے اوپر مزید بات نہ کریں، لیکن پھر جس وقت مریم نواز نے اپنے گھر پہ ظہرانہ رکھا ہوا تھا اور قمر زمان قاہرہ وہاں پہ موجود تھے، تو اسی وقت پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ سینٹ کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے یوسف رضا گیلانی نے جا کے چیئرمین سینٹ سے ملاقات کی صادق سنجرانی سے، اور ان کو اپنی حمایت جتنے لوگ موجود تھے جن کے سگنیچرز تھے وہ پیپر جمع کرا دیا اسی وقت۔ تو حالات کافی زیادہ آپس میں بگڑ گئے۔ اچھا، اس سارے معاملے کے اندر ایک جو بیک گراؤنڈ میں چیز چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ خواہش ہے کہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ میری اطلاع کے مطابق یہ خواہش بلاول بھٹو کی نہیں ہے، صرف بلاول بھٹو کی نہیں بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہیں پہ بہت طاقتور حلقے بھی دراصل میں یہی چاہتے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے۔ وہ اس سلسلے میں بڑی دیر سے کوششیں بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی بات بن نہیں رہی۔ بلاول بھٹو جو دراصل میں یہ سب کچھ کہہ رہے تھے اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک یہی سوچ موجود ہے جس کا ذکر انہوں نے مریم نواز سے کیا، اور مریم نواز نے اسٹریٹ فارورڈلی کہہ دیا کہ جی ایسا ہم نہیں چاہتے۔ اچھا، مریم نواز کیوں نہیں چاہتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ عثمان بزدار ہمارے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں، ہماری پارٹی کو آٹومیٹکلی دن بدن جو ہے وہ شہرت مل رہی ہے، تو اس سے بہتر تو ہمارے لیے کوئی دوسری پارٹی کا سی ایم ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، اس کے پیچھے جو یہ سوچ ہے وہ یہ ہے کہ جی 2.5 سال تو مکمل ہو چکے ہیں، آگے بچے 2.5 میں سے آخری سال تو ویسی کیمپیننگ کا سال ہے، پیچھے رہ گیا 1.5 سے بلکہ سوا سال، تقریباً 1.25 سے 1.5 سال رہ گئے۔ تو 1.25 سے 1.5 سال کے لیے ہم کس وجہ سے حکومت لیں؟ ہمیں ضرورت کیا ہے حکومت لینے کی؟ ایک بات۔ لیکن ایک اس کا دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہے جو اس فیور میں ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹا دیا جائے۔ اچھا، میں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ جو دونوں پوائنٹ آف ویو ہیں یہ دو مختلف کیمپ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب جب میں یہ کہوں گا تو آپ کافی حد تک چیزوں کو سمجھ جائیں گے، لیکن میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ دو مختلف کیمپوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ دونوں کیمپوں کے اندر البتہ ایک چیز بہت کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کو تو ہٹایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں، یہ تیار بیٹھا ہوا ہے، یہ کام تیار بیٹھی ہوئی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ چاہتی ہے، نون لیگ اگر یہ چاہے تو یہ ممکن بھی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ ایک بات۔ اب وہ جو دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس حق میں دراصل میں دلائل کیا ہیں؟ اس حق میں دلائل یہ ہیں کہ اگر ہم اس طرح کر لیں تو
ایک تو ہمارے لیے بہت سی جو مشکلات ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، کیونکہ پھر ہم خود بھی ایک سٹیک ہولڈر بن جائیں گے. ابھی ہم پوری فیلڈ میں سے باہر ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک سٹیک ہولڈر ہے. ظاہری مثال کے طور پہ میں آپ چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ NCOC کا اجلاس ہوتا ہے. اب اس کے اندر جو چیف منسٹرز ہیں وہ ہر صوبے کا چیف منسٹر اس میں شامل ہے، وہ اپنی انپٹ دے رہا ہے. اس میں مراد علی شاہ سندھ سے دے رہے ہیں، جام کمال جو ہیں وہ کوئٹہ سے آ رہے ہیں، بلوچستان سے آ رہے ہیں، KP سے بھی جو محمود خان صاحب ہیں وہ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں، ادھر سے عثمان بزدار دے رہے ہیں. تو سارے صوبے بیچ میں شامل ہیں. لیکن اس سارے معاملے میں سے نون لیگ بالکل باہر ہے، اس کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے. تو وہاں پہ یہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم اس سٹیک کے اندر آئیں اور آ کے اس کو ٹیک اوور کریں. لیکن پرابلم یہاں پہ یہ آتی ہے، اس کا جو کاؤنٹر آرگومنٹ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اگر اس وقت کسی بھی سیٹ اپ میں آئیں گے بھی تو اس سیٹ اپ میں ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا. تو جب ہمارا وزیر اعلیٰ نہیں ہوگا تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کا تبدیلی تو ہم لے آئیں گے، عثمان بزدار کو تو ہم ہٹا دیں گے، لیکن کرسی پہ ہمیں چودھریوں کو بٹھانا پڑے گا. تو وہ ہمارے کس کام کا؟ یہ سوچ دونوں کیمپوں کی ہے، یہ سوچ دونوں کیمپوں کے اندر موجود ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ ٹھنڈا کر کے کھا لیا جائے، اپنی باری کا انتظار کر لیا جائے. اگر ہم اپنی باری کا انتظار کریں گے تو وہ ہمیں زیادہ میٹھا پھل دے گا، ایک بات. لیکن پھر اس کا بھی ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ہے کہ یہ نہ ہو کہ میٹھے پھل کے انتظار کے اندر ہم بیٹھے رہیں اور یہاں پہ دیگ ہی ختم ہو جائے، کہ ہم اپنی باری کا انتظار کرتے رہے لائن میں کھڑے ہو کے کہ اب ہماری باری آئے گی، اب ہماری باری آئے گی. جب تک باری آئی تب تک پتہ لگے دیگ جو ہے وہ صاف ہو چکی ہو. اور یہ نہ ہو کہ جس طرح ہماری پارٹی کے اندر 5 MPs آلریڈی توڑے جا چکے ہیں تو اور بھی توڑ پھوڑ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے، کیونکہ اس کا خطرہ تو ہمیشہ پارٹی کے لیے برقرار ہے. اسی لیے آج کل ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ تھی کہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی جب آپس میں ملاقات ہوئی تو شہباز شریف نے بھی حمزہ شہباز کو یہی کہا کہ ابھی انتظار فرمائیے، ابھی اس قسم کی کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت نہیں ہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک CM ہے اور ایک لیڈر آف دا اپوزیشن ہے. تو یہ دونوں لوگ جو ہیں اس سارے معاملے کے اندر بہت امپورٹنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ وہ صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کے. وہ اور بات ہے، اس قسم کے تمام فیصلے جو ہیں وہ اگر ہوں گے تو نواز شریف کی طرف سے ہی ہوں گے. لیکن یہاں پر بھی یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ابھی انتظار فرمائیے، کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی لانے کی. اگلے ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.